جب اسکلس کی آپ بات کرتے ہیں تو ایک 4 سال سے 5 سال کے بچے کی عمر میں کون سے اسکلس ڈیولپ ہونے چاہیے؟ اچھا اس کا نا اگر میں ایسے بولوں آپ کو کہ ہم لوگ کئی دفعہ ایز اے ایڈلٹ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ تو فیل ہوتا ہے کہ میں نے لیکچر سنا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کبھی لسننگ اسکل ڈیولپ نہیں کی ہوتی ہے آپ نے. تو ویسے بھی اگر ایک اس میں ریسرچ بھی ہے کہ اگر جو 4 سال سے 6 سال کے بچے ہوتے ہیں نا ان کی یہ ایج ہے کہ ٹو ڈیولپ سرٹن اسکلس جس میں مائنڈ فلنس آ جاتی ہے اور لسننگ اسکل آ جاتی ہے اور کائنڈنیس بھی آ جاتی ہے. اس کے بعد یہ اسکل ڈیولپ کرنا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہیں. تو ہمارا جو ہے ہم بھی جو بھی ہمارے ایسے پیرنٹس ہیں جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ عمر جو ہے نا یہ کچھ سرٹن اسکلز ہیں جیسے جس میں سب سے مین ہے لسننگ اسکل کہ آپ کو لسن کر کے سمجھ آتا ہو. تو وہ اس کی بھی پریکٹس ہوتی ہے. آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کی ہیبٹ ایک ڈیولپ ہوتی ہے اس چیز سے. تو یہ ساری یہ ایج ہیں یہ والی اسکلس ڈیولپ کرنے کی. باقی ایکیڈیمکس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اور ود دا ٹائم وہ آ بھی جاتی ہے. لیکن کچھ اسکل ایسی ہیں جو آپ کو تھوڑے بڑے ہو کے مشکل ہو جاتی ہیں آپ کے اندر وہ انسٹل کرنی. بالکل صحیح. سو جب آپ بات کرتے ہیں کہ بائی دا ٹائم دے پاس آؤٹ فرام یور اسکولس تو وہ ریئل لائف میں شامل ہو جاتے ہیں. سو وہ ریئل لائف اسکلس کیا ہیں؟ اس میں سافٹ اسکلس آ جاتی ہیں. دیکھیں ہمیں آپ سوچیں امیجن کریں کہ آج سے 20-30 سال بعد کیسی جابز ہوں گی, کیا ریکوائرمنٹ ہوگی اس میں, کیونکہ کافی تو جابز جو ہیں وہ آٹومیشن پہ چلی جائیں گی. تو اس آگے کی جو جابز ہیں یا آگے جو آنا ہے اس کے لیے ہمیں سافٹ اسکلس جو ہے نا وہ زیادہ آنی چاہیے, جیسے کرٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, لیڈرشپ. تو اس طرح کی جو ہیں ان کی اسکلس جو ہیں وہ زیادہ ڈیولپ ہونی چاہیے فار دا فیوچر. سو پیرنٹس کتنا اس سسٹم سے جیلن ہوئے ہیں جو آپ سسٹم انٹروڈیوس آپ نے کروایا ہے؟ ابھی تک تو ہمارا بہت اچھا ہی ہے ایکسپیرینس. سارے بہت وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بلیسنگ ہے کہ ہمیں ایسا پلیٹ فارم ملا ہم اپنے بچوں کے لیے. ایون کہ سم ٹائمز تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے رسپانس کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایسا اسکول کیوں نہیں تھا. تو اس طرح. بالکل صحیح. سو ایک اور ہمارے معاشرے میں بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے اسپیشل چلڈرن کا. ان کے لیے بھی آپ اس میں کچھ رکھتے ہیں فیزیبلٹی؟ اچھا اسپیشل اگر ہم بات کرتے ہیں فار ایگزامپل ADHD ہو گیا, اس قسم کی جو چیزیں ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے ایک جگہ بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا, ان کے لیے تو یہ انوائرمنٹ کافی یہ ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ ہمارے اسکول میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے. لیکن اگر کسی میں سیریس لرننگ ڈسیبلٹی ہیں ان کے لیے انفارچونیٹلی یہ سسٹم اتنا ہمارا سوٹ نہیں کرتا کیونکہ اس مور انڈیپینڈنٹ ورک ہے کہ آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے, آپ نے خود سے سارا کام کرنا ہے اور نہ کہ صرف آپ نے خود کام کرنا ہے, آپ نے دوسروں کو بھی پڑھانا ہے. دیٹ پارٹ آف دیئر کیا کہتے ہیں کوریکولم کہہ لیں کہ آپ نے دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھانا ہے. تو جن میں سیریس لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ دے نیڈ انسٹرکشنز. ہاؤ یو گریڈ اسٹوڈنٹس ایٹ دا اینڈ آف ایئر؟ مارکس سے کرتے ہیں, گریڈنگ سے کرتے ہیں؟ اچھا اس میں نا اگر وہ اگین تھینکس ٹو ٹیکنالوجی کہ ان کی اسیسمنٹ تو ایوری ڈے ہو رہی ہوتی ہے وچ دیر آن ریئلی کیئر کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے. لیکن بیہائنڈ دا سین ان کی اسیسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے ابھی رمیزہ نے کہا کہ ماسٹری بیسڈ لرننگ ہے, اس کا مطلب ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو 3rd گریڈ کا میتھ کر رہا ہے تو اس نے پورا 100% کرنا ہے, اس کی کوئی چوائس نہیں ہے اس نے چھوڑنی ہے. تو انلیس انٹل دے پروو ماسٹری ان دا سبجیکٹس دے ڈونٹ موو اہیڈ. اور اس میں بھی ایسی ہے کہ آپ کو 1 سال کا ویٹ نہیں کرنا, آپ نے پوری کلاس کا ویٹ نہیں کرنا کہ ساری گریجویٹ ہوگی تو میں اگلے سال جاؤں گا. آپ جیسے ہی اپنا لیول کمپلیٹ کرتے ہو آپ ایڈوانس چلے جاتے ہو کیونکہ ہمارا بلیو ہے ایوری چائلڈ از جینیس. ہر ایک میں کوئی نہ کوئی گفٹ ہوتا ہے. آپ نے وہ گفٹ جو ہے نا آپ نے ریسورسز دینی ہے تاکہ وہ اپنا وہ گفٹ تلاش کر سکیں تاکہ واقعی وہ دنیا کو ایک اچھی جگہ بنا سکیں. سو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی کوئی سسٹم موجود ہے آپ کے اسکولس میں؟ جیسے وہ ہمارا ایوری جو ہے نا ڈے اس طرح کا ہی سیٹ اپ ہے. جیسے کہہ لیں کہ جیسے یوزلی ڈبیٹس ہوتی ہیں یا ایسے ہوتا ہے تو ہمارے جو ایک پروجیکٹ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل سائنس کی کوئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو 4 to 6 ویک ہم صرف سائنس ہی کو کر رہے ہوتے ہیں. کور سبجیکٹ جیسے میتھ, ریڈنگ, رائٹنگ وہ تو ایوری ڈے ہوتی ہے. لیکن کوئی ایک سبجیکٹ جو ہے جیسے ایوری ڈے ایسے نہیں ہے کہ ایک سائنس کا اب آرٹ کی ٹیچر آ گیا وہ آ گیا وہ آ گیا.
اگر ہم سائنس کا سبجیکٹس اٹھاتے ہیں تو اس کو فلی کر کے دیکھتے ہیں، ناٹ اونلی کہ اس کے لاز یا اس کی ڈیفینیشن کو پڑھیں، اس کی اپلیکیشن بھی کرتے ہیں. پھر جب وہ اینڈ ہوتا ہے تو اس کا ایک ایگزیبیشن ہوتا ہے جس میں سارے پیرنٹس کو انوائٹ کرتے ہیں. اس میں اتنے پیرنٹس ہوتے ہیں تو پبلک اسپیکنگ اور اس طرح کی جو اسکلز ہیں وہ ایسے بہت سارے سینیریو ہوتے ہیں جس میں ان کی یہ اسکلز بھی انہینس ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں. اور اس طرح، اور جیسے ہمارے اپنے جو ہائی اسکول کے تھے ایگلس ہم کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں کہتے ایگلس، انہوں نے ایک ٹیڈ ٹاک آرگنائز کی تھی جس کا انہوں نے سارا فلی آرگنائزڈ بائی دیم تھی. انہوں نے لائسنس لیا، اس کے ٹاپکس پہ پریپریشن کی اور اس کا پورا ایونٹ کروایا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو بہت ایڈوانس ٹائپ. بالکل صحیح. اچھا سر، مجھے بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ کنسرن پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کاسٹ آف دا یا فی جو وہ پے کرنے جا رہے ہیں. سو یہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہے، کتنا ایکسپینسو ہے؟ اگر ہم کہیں ایز کمپیئر ٹو انٹرنیشنل اسکول تو ہماری کاسٹ کافی کم ہے ان سے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم لوگ جو ہیں جو ہمارے عام جو اسکولز ہیں یہاں پہ پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے قریب یا تھوڑا سا ان سے کم کاسٹ پہ ہمارا ہے جو ہے اسکول. بالکل صحیح. سو ریگولر بیسس پہ آپ کی ٹیچرس ٹریننگ ہوتی ہیں، ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو پھر آپ کس طرح میٹ اپ کرتے ہیں؟ اصل میں ہمارا جو ہے نا اٹس اے ویری بگ نیٹ ورک آف اسکول. ایکٹن اکیڈمی دیکھنے میں وہ چھوٹا لگتا ہے لیکن وی آر ویری بگ. تو ہمارا جو ہے ساری ایکٹن اکیڈمی آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ہمارے جتنے بھی اسکول کے گائیڈس یا ٹیچر جن کو کہہ لیں وہ سب جتنے بھی امریکہ کے سب ہیں ان کے ساتھ سب کنیکٹڈ ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا فورم ہے جس پہ روزانہ ہی آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں. تو دیٹس پارٹ آف دا ڈیلی لائف ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی روزانہ ٹریننگ ہوتی رہتی ہے. صحیح. تو کہاں تک اس نیٹ ورک کو پھیلانے کا آپ کا پاکستان میں ارادہ ہے؟ ارادہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہر شہر میں ہو کیونکہ اٹس ویری گڈ اپرچونیٹی فار ینگ لرنرس. تو ارادہ یہی ہے کہ اسلام آباد، کراچی ٹو اسٹارٹ ود اینڈ دین گرو ایز صحیح. سو یہاں پہ جو محکمہ تعلیم ہے اور تعلیمی بورڈز ہیں ان کے ساتھ آپ کی انٹیگریشن کوآرڈینیشن کیسی ہے؟ ان کے ساتھ ہم فلی ریکگنائزڈ ہیں اسکول فرام IBCC پاکستان جو کہ انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین ہیں جو کہ ایکولنٹس ایشو کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم فلی رجسٹرڈ ہیں. ہم پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہم لوگ رجسٹرڈ ہیں. بالکل صحیح. سو بائی دا ٹائم آپ کا بچہ یہاں سے پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کی ایج لمٹ پھر کیا ہوتی ہے؟ نارمل میٹرک او لیولس کے بچوں جو ہاں اس کی ہوتی ہے جو جیسے 17-18 اور وہ اس کی کوالیفیکیشنز بھی اے لیول اور FSC کے ایکویلنٹ ہوتی ہیں. صحیح. اور اب تک کتنے بیچز آپ کے باہر آ چکے ہیں؟ ہمارے دو ہو چکے ہیں. 2 آ چکے ہیں. صحیح. سو ایسی کوئی چیز جو آپ بتانا چاہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس نے آگے کس پروفیشن میں جانا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اس کی کریئر اورینٹیشن کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ کام کرتے ہیں؟ ان کے جو ڈیلی جو چیلنجز ہوتے ہیں، جو ان کی ڈیلی لرننگ ہے نا، وہ اسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہمارا جو ہے اس طرح سے ڈیزائن ہے سارا کہ وہ انہوں نے یہ اپنا پیشن ڈھونڈنا ہے کہ کیا انہوں نے دنیا میں چینج لانا ہے. تو اس کے حساب سے ہی وہ سارا آگے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بہت اچھے وہ بنے ہوئے ٹولس جس کے اندر وہ کام کرتے ہیں اور وہ اپنا پیشن، انہوں نے آگے دنیا میں کیا کرنا ہے اور کیا اپرچونیٹیز ہیں اور کس طرح ہے، وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں. کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، اس وائی کو بھی وہ ایکسپلور کرتے ہیں اپنی لائف میں. جسٹ ٹو ایڈ آن، ہمارے اپرینٹسشپ بہت زیادہ ہیں. اچھا. جیسے 6th گریڈ میں وہ جاتے ہیں نا، دے گو آؤٹ سائڈ ان دا ریئل ورلڈ اینڈ دے اسٹارٹ ورکنگ ود ڈفرینٹ پروفیشنس. کہ اگر آپ کہتے ہو میں نے آرکیٹیکٹ بننا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پہلے جا کے کام کر کے دیکھو کہ آپ کو وہ پیشن ہے کہ نہیں ہے. آپ ایسے ایک ہرڈ بیہیویئر میں تو نہیں چل رہے ہو کہ سب ڈاکٹر بن رہے ہیں، سب انجینئر بن رہے ہیں. تو ہمارے اس پارٹ آف دا کریکولم میں ایسے ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ہر سال اپرینٹسشپ کرنی ہے سمر میں، اور وہ پروفیشنل اپرینٹسشپ ہونی چاہیے. اینڈ دے آلسو لرن ہاؤ ٹو فائنڈ جاب، کیونکہ اپرینٹسشپ میں لینے کے لیے ہم کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرتا. دے گو تھرو دا پروسیس آف فائنڈنگ اے جاب. بالکل صحیح. بہت شکریہ علی فراز صاحب آپ کا اور رمیزہ فراز صاحبہ آپ کا. سو انڈیڈ ایک نیا نیٹ ورک ہے اور ایک نیا سسٹم اور سیٹ اپ ہے، اور اگر اس سے آپ کے بچوں کے اسکلز انہینس ہو رہے ہیں یا اف دے آر گیٹنگ اے ریئل ورلڈ نالج تو اٹس اے گڈ تھنگ، اور اچھی چیزوں کو ہمیشہ پروموٹ بھی کرنا چاہیے.